آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ کل جو ہے امریکہ میں ایک بڑا اہم دن ہے جس کو پاکستان بھی ایک طرح سے اہم دن سمجھ رہا ہے، پی ٹی آئی کی اگر خاص طور پہ بات کی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا انفلوئنس پاکستان پہ ہونے والا ہے؟ میرا تو نہیں خیال کہ پاکستان امریکہ کی اس وقت خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل ہے۔ وہ تو کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، صدر بائیڈن کے جو 4 سال گزرے ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ایک چوراہے پہ کھڑے رہے اور وہیں رہے، آگے نہیں گئے۔ توقع تھی کہ کسی قسم کی ری سیٹ ہوگی، ری ڈیفائن ہوں گے تعلقات، ان کو نئے سرے سے ایک نئے پیمانے پہ ان کو اسٹرکچر کیا جائے گا، مگر وہ نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ امریکہ کا جو وزیر خارجہ اس وقت تھا، سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن، انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں 4 سال میں پاکستان کا دورہ کیا۔ تو تعلقات تو اس موڑ پہ اس وقت ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا کیا رویہ ہوتا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں۔ ان کی ترجیحات میں چین ہے، یوکرین کی جنگ ہے، غزہ کا اس وقت جو سیز فائر شروع ہوا ہے وہ ہے، اس کے علاوہ یورپ ہے۔ تو ہم اس حوالے سے ٹاپ فارن پالیسی پرائرٹیز میں نہیں ہے۔ صحیح میم، اگر ہم کمپیریزن کریں جو بائیڈن کا اور ٹرمپ کا تو اس کمپیریزن میں آپ کس کو بہتر دیکھتی ہیں؟ میرا تو خیال ہے کوئی بھی بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ٹرمپ کے جو بائیڈن کے جو 4 سال گزرے ہیں تو اس میں تو ہمارے تعلقات جب سے امریکہ نے ملیٹریلی وڈرا کیا ہے افغانستان سے، تو اس کے بعد سے تو ہمارے تعلقات کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمزور ہوتے گئے، اس لیے کہ پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل اہمیت تھی واشنگٹن کی نظر میں وہ بالکل کم ہو گئی۔ تو اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ٹرمپ کا کیا رویہ ہوگا، تو اس وقت کمپیریزن کرنا میرے خیال تک قابل وقت ہوگا۔ صحیح۔ تو میم ایک ہم نے دیکھا ہے، بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کہیں نہ کہیں امریکہ سے جا کے جڑ جاتی ہے، چاہے وہ پھر پی ٹی آئی کی رہنما ہوں، چاہے وہ نون لیگ کے ہوں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ کا ایک بہت زیادہ ہولڈ ہے پاکستان پر؟ نہیں، میرا تو بالکل خیال نہیں ہے کہ امریکہ کا ہولڈ ہے۔ امریکہ کا اگر ہولڈ ہوتا تو پاکستان کبھی جوہری قوت نہ بنتا۔ امریکہ کا اگر ہولڈ ہوتا تو پاکستان کے جو تعلقات ہیں، اسٹریٹجک تعلقات چین کے ساتھ، وہ کبھی نہ بنتے۔ تو یہ تو لوگوں کے دماغ میں ایک چیز ہے کہ امریکہ کا بہت زیادہ اثر رسوخ ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ماضی میں ہمارے تعلقات ایک زمانے میں بہت قریبی تھے، اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے الائنس پارٹنر تک بنے۔ سیٹو اور سینٹو 1960s کی جب بات ہے، وہ بہت پرانی باتیں ہیں، لیکن اس وقت کی اگر ہم بات کریں یا ریسنٹ ڈیولپمنٹ اگر ہم دیکھیں تو میں تو نہیں سمجھتی کہ امریکہ اتنا حاوی ہوتا ہے پاکستان کی سیاست پہ یا پاکستان پہ۔ پاکستان نے اپنا نیشنل انٹرسٹ ہمیشہ اس کو ترجیح دی ہے، نہ کہ امریکہ کے تعلقات۔ جب ہم نے دیکھا کہ ہماری جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ ان کے وفاد سے کلیش کر رہے ہیں، تو ہم نے تو ہمیشہ اپنے ہی انٹرسٹ کو پرسیو کیا۔ صحیح۔ ابھی ایک اور چیز، ایک چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، یا ٹرمپ صاحب کے بیانات سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کینیڈا کو امریکہ کی ایک اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے۔ از دیٹ ٹرو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل ناممکن ہے۔ یہ کچھ اسٹیٹمنٹس انہوں نے دیے ہیں کنٹروورشل، لیکن یہ تو بالکل ہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کینیڈا امریکہ کا حصہ بنے۔ کینیڈا کے جو سابق وزیر اعظم تھے انہوں نے تو 2 ٹوک الفاظوں میں کہہ دیا تھا کہ یہ تو اس وقت تو آلموسٹ 0 چانس ہے، بلکہ 0 ہی چانس ہے اس طرح کی کوئی چیز ہو۔ تو یہ ٹپکل ٹرمپ کے پرووکیٹو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں۔ ان کو شوق ہے لوگوں کو شاک کرنا، شاک اینڈ آ جس کو کہتے ہیں انگلش میں، تو وہ شاک اینڈ آ ہی کرتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ تو ابھی آپ کو بھی پتا ہوگا پاکستان کی جو موجودہ سیاسی حالات ہیں اس میں ٹرمپ صاحب کو عمران خان صاحب سے بھی ملایا جا رہا تھا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لحاظ سے۔ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، پتہ نہیں کیسے ملایا جا رہا ہے، ان کا تجربہ اور ہے، یہاں پر خان صاحب کا تجربہ اور رہا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان دونوں کے تعلقات جو تھے جب صدر ٹرمپ کا پہلا ٹرم تھا اور
عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان کے آپس میں آئی تھنک دے لائک ایچ ادر صحیح اور ان کے تعلقات اچھے تھے اور اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی بہتری آئی تھی. صحیح. آپ کو بھی معلوم ہوگا یوکرین کی جنگ کا جس میں امریکہ خود انوالو تھا اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جانے جاتے ہیں ایک پیس پروموٹر یا جو جنگ ختم کرتے ہیں. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں یہ جو سارا پہلو ہے؟ دیکھیں ٹرمپ ایک بزنس مین ہے اور وہ ایک بزنس مین کے مائنڈ سیٹ سے دیکھتا ہے گلوبل جیو پالیٹکس کو. اور بہت دفعہ الیکشن کیمپین میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں یہ جاری رہیں. انہوں نے یہ کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ مڈل ایسٹ میں غازہ کا سیز فائر میری اوتھ ٹیکنگ میری انوگریشن سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے ایک سیز فائر، جو کہ واقعی ٹرمپ کی انٹرونشن سے ہی یہ ہوا ہے. اور دوسری طرف یوکرین کی جنگ کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کو جلد از جلد اس کا کوئی سفارتی حل تلاش کرنا چاہیے اور وہ مذاکرات کے حامی ہیں. تو وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ کس حد تک وہ یہ نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک بائیڈن صاحب کے دور میں ہوا اسرائیل کی جانب سے جو فلسطینیوں پر ظلم ہوا ابھی کیونکہ وہ ختم ہو چکے لیکن یہ دوبارہ تو شروع نہیں ہو جائے گا، یعنی دوبارہ حالات بگڑ تو نہیں جائیں گے؟ میرا خیال ہے یہ تو بہت سوالیہ ہے اس چیز پہ کہ سیز فائر تو شروع ہو گئی ہے آج سے، لیکن آگے جا کے آیا یہ سیز فائر عارضی ہے؟ یہ صرف 42 ڈیز کے لیے ہے اور اس کے بعد یعنی کہ 6 ہفتے کے لیے، اور اس کے بعد ایک اور فیز ہے جس میں کہ مذاکرات کے ذریعے ایک مستقل سیز فائر کے مذاکرات ہوں گے. تو آیا وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ میرا خیال ہے اس میں امریکہ کا کردار جو ہے وہ کافی کلیدی رہے گا. صحیح. اور آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو کہتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بڑا ڈینجرس ہے ڈیموکریسی کے لیے، ایلان مسک بھی ان کے بڑے قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی پابندی ہے، تو اس پہلو کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ میرا تو خیال ہے صرف ٹرمپ تو نہیں کہتے ہیں سوشل میڈیا کے بارے میں، سبھی کہتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی کچھ ہیں کافی لوگ جو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں بہت ہی خطرناک قسم کی چیزیں آتی ہیں. تو لیکن میرا خیال ہے آپ کا شاید اشارہ اس پہ ہے کہ چین کے ساتھ جو ان کی جس کو ٹیک وار کہتے ہیں یعنی کہ ٹیکنالوجی پہ جو ان کی جنگ ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ چین اس میں اپنے سپریمیسی نہ اسٹیبلش کر سکے ٹیکنالوجی کے اسفیئر میں. تو اس حوالے سے انہوں نے امریکہ نے یعنی کہ بائیڈن کے دور میں تو کہا نا کہ ٹک ٹاک پہ ہم پابندی لگانا چاہتے ہیں، جب تک ٹک ٹاک اپنی اونرشپ نہ تبدیل کر دے تو ٹک ٹاک ہم بند بھی کر دیں گے. تو ایک پہلو تو یہ ہے، مگر یہ سارا میرا خیال ہے اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ چین کی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس کو کسی طرح سے روکا جائے اور ان کی جو کمپٹیشن ہے ٹیکنالوجی کے میدان میں اس میں امریکہ ہی سپریم رہے.